نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کی حلال کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، انسانوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک راز و نیاز کا خصوصی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہمارا خصوصی تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مشکلات اور مسائل کو دور اور حل فرما دیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جتنی بھی مشائخ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، بزرگ اور صوفی و علماء گزرے ہیں، مسائل اور پریشانی ان پر بھی آتی تھی، تکلیفیں اور آزمائش ان پر زیادہ آتی تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کا اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ ایک راز و نیاز کا، مناجات کا، مانگنے کا ایک خصوصی تعلق قائم تھا۔ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے، ان کی مشکلات کو دور فرماتے تھے، اور خزانہ غیب سے ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ رہتے تھے۔ اور وہ راز و نیاز کا کون سا تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان مشائخ کی، اولیاء کی، بزرگان دین کی اور صوفی اور بزرگ علماء کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے؟ تو پیارے سامعین و ناظرین، وہ راز و نیاز کا تعلق صلاۃ تہجد ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج ہم چاہے مالی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، یا گھریلو پریشانیاں ہم پہ آئی ہوئی ہیں، یا رشتوں کے مسائل ہیں، یا مالی مسائل ہیں، دکان کاروبار کے مسائل، جاب اور ملازمت کے مسائل، الغرض A to Z ہماری جتنی بھی تکالیف ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا شافی حل میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ آپ ان مسائل اور پریشانیوں میں کیا کریں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کا تعلق قائم کر کے اپنے مسائل کو آپ حل کروا سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، وہ فرماتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے، یعنی رات کے وقت ہمیشہ 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور آخر میں 1 رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا دیتے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آتا۔ اس کے بعد آپ مختصراً یعنی فجر کی 2 سنت ادا کرتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب تہجد کی رکعت کتنی ہیں؟ تو تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اور تہجد کا افضل وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کے بعد صبح فجر تک، یعنی سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت تک یہ تمام وقت یہ تہجد کا وقت ہے۔ جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد اور یقین ہو، اور اسی عادت ہو تہجد پڑھنے کی، اللہ نے اسے توفیق بخشی ہو، تو وہ صلاۃ وتر کو مؤخر کر دے، اور صلاۃ اللیل یعنی تہجد کے وقت آخر میں صلاۃ وتر ادا کرے۔ اور جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اٹھنے اور بیدار ہونے کا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے صلاۃ وتر عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی جس شخص کو یقین کامل ہو کہ وہ تہجد کے لیے اور صلاۃ تہجد کے لیے بیدار ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں، ہر صورت میں نصف اللیل کے بعد سحری کے وقت تک کسی بھی وقت اٹھ کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، راز و نیاز کا خصوصی تعلق قائم کر کے اپنے مسائل و مشکلات کے لیے دعا فرمائے۔ اور جس شخص کو
اپنے اٹھنے پر یقین نہ ہو، دن بھر مشقت کرتا ہو، دکان چلانی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ہمارے دن کے کام کاج ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ پڑھ کر اس کے بعد 2 سے لے کر 5 منٹ تک خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، راز و نیاز کا تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے حل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل اور مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے آسمان دنیا پر، جو ہمارا جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ رب العزت پکارتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یسألونی فأعطیہ، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسے عطا فرماؤں، من یستغفرونی فاغفر لہ، کون مجھ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے کہ میں اسے بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں من یسترزقنی فارزقہ، کون مجھ سے رزق کے حوالے سے، رزق کی تنگی کے حوالے سے، رزق کی مشکلات کے حوالے سے، رزق کی برکات اور کشادگی کے حوالے سے، رزق میں ثمرات اور برکت کے حوالے سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کے سوال کو اور اس کی دعا کو قبول کروں۔ ایسے ہی سب سے بہترین اور آخری جو کلمات ہیں جو ہماری تمام مشکلات اور مصائب کے لیے ہیں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر ان الفاظ سے بھی ندا فرماتے ہیں، ندا دیتے ہیں، من ذا الذی یستکشف الضر، کون ہے جو تکلیف، مشکلات، الجھنوں میں، بیماریوں میں اور مشکلات کے دور کرنے کے لیے مجھے پکار رہا ہے، فاکشفہ عنہ، کہ میں اس کی مشکلات کو اس سے دور کر دوں، اس کی بیماریوں کو اس سے دور کر لوں، اس کی الجھنوں کو اور پریشانیوں کو اس سے دور کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر مجھے اور آپ کو ندا دیتے ہیں، رزق کے بارے میں دیتے ہیں، دعاؤں کے بارے میں دیتے ہیں، مغفرت کے بارے میں دیتے ہیں، بیماریوں اور تکلیف اور الجھنوں کو دور کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت گہری نیندوں میں سوئے ہوتے ہیں، سونے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو روزانہ کی ندا ہے اور جو روزانہ کی پکار ہے اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اب میری تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی الجھن ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، آپ پر جو بھی حالات ہیں، آپ کچھ دن کوئی بھی عمل نہ کریں، کوئی بھی وظیفہ نہ کریں، ہر طرح کے وظائف کو چھوڑ دیں، صرف الارم آپ رات کے وقت لگا دیں، اذان سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں اور 4 رکعت 6 رکعت نماز صلاۃ تہجد کی ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے مسائل کے لیے دعا فرمائیں۔ مجھے روز روشن کی طرح، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ اگر 10 دن بھی یہ عمل کریں گے، صلاۃ تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو دور فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، 5 وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ صلاۃ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اگر اس وقت آپ بیدار نہیں ہو سکتے تو سونے سے قبل آپ 2 4 6 رکعت نماز تہجد کی نیت سے ادا کر کے اس کے بعد صرف 2 منٹ اپنے اللہ کے ساتھ خصوصی راز و نیاز کا تعلق قائم کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔